بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاپان کا شاہی خاندان دنیا کا واحد خاندان ہے جس کی تاریخ 660 سال قبل مسیح سے چلی آ رہی ہے۔ جاپان میں جتنا احترام آج بھی شہنشاہ اور ان کے خاندان کا کیا جاتا ہے، اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے ہزاروں سال بھی بادشاہت اسی خاندان کے پاس رہے گی۔ آج ہم آپ کو جاپان کے شاہی خاندان کی جاپان پر قائم رہنے والی بادشاہت کے حوالے سے کچھ آگاہی فراہم کرتے ہیں۔ جاپان کی تاریخ کے پہلے شہنشاہ جیمو تھے، جن کا اقتدار تاریخی دستاویز کے مطابق 660 سال قبل مسیح سے شروع ہو کر 585 قبل مسیح تک رہا ہے۔ اپنے 75 سالہ دور حکومت میں شہنشاہ جیمو نے جاپان میں شہنشاہیت کی بنیاد رکھی۔ شہنشاہ جیمو کو جاپانی عوام میں سب سے بلند کا درجہ حاصل تھا، جن کے ایک اشارے پر جاپانی عوام اپنا تن من اور دھن لٹانے پر تیار رہا کرتے تھے۔ آج بھی جاپان میں بادشاہ کو دیوتا سے بڑھ کر درجہ حاصل ہے، اور جاپانی عوام کے دلوں میں اگر کسی کی سب سے زیادہ عزت و تکریم ہے تو وہ جاپانی شہنشاہ کی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جاپان میں بادشاہت 2600 سال گزر جانے کے بعد بھی اسی خاندان کے پاس ہے، یعنی آج بھی جاپان کے شہنشاہ نوروہیٹو اسی نسل میں بادشاہت کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ جاپان میں شہنشاہ نہ صرف شاہی خاندان کا سربراہ ہوتا ہے بلکہ ریاست کا بھی سربراہ ہوتا ہے، جبکہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نافذ ہونے والے 1947 کے عین کے مطابق شہنشاہ کو ریاست کا ستون اور نشان قرار دیا گیا ہے، جبکہ جاپانی عوام کو متحد رکھنے کے لیے جاپانی شہنشاہ بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ جاپانی شہنشاہ جاپان کے شنتو مذہب میں سب سے اونچے مقام پر ہوتے ہیں۔ جاپان میں شہنشاہ کو تینوں بھی کہا جاتا ہے۔ جاپان کے موجودہ شہنشاہ نوروہیٹو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو میں 23 فروری 1960 میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1 مئی 2019 میں اپنے والد شہنشاہ اکیہیٹو کے مستعفی ہونے کے بعد شہنشاہ کا عہدہ سنبھالا۔ موجودہ شہنشاہ نوروہیٹو کے شاہی دور کو ریوا کا نام دیا گیا ہے، جس کے معنی خوش قسمتی اور ہم آہنگی کے ہیں۔ جاپان کے شاہی کیلنڈر کے مطابق موجودہ شہنشاہ نوروہیٹو ایک ہی نسل سے جاپان کے 126ویں شہنشاہ ہیں۔ جاپان میں شہنشاہ کو نام سے نہیں پکارا جاتا بلکہ ان کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہی شاہی آداب ہیں کہ موجودہ شہنشاہ کو شہنشاہ ریوا کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ جاپان کے موجود شہنشاہ نوروہیٹو منگل کے روز شام 4:15 بجے ٹوکیو ہاؤس ہولڈ امپیریل پیلس ہسپتال میں پیدا ہوئے تھے۔ جس وقت شہنشاہ نوروہیٹو پیدا ہوئے اس وقت ان کے والد کی ہیٹو ولی عہد شہزادے تھے۔ موجودہ شہنشاہ کی والدہ کا نام ملکہ مچیکو ہے اور وہ شادی سے قبل کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتی تھی، تاہم ولی عہد کی ہیٹو سے شادی کے بعد وہ شنتو مذہب میں داخل ہو گئی تھی۔ موجودہ شہنشاہ نوروہیٹو کا بچپن خوشگوار گزرا۔ انہیں بیس بال کھیل سے بہت لگاؤ رہا ہے۔ انہیں پہاڑوں پر چڑھنا، گھوڑ سواری اور وائلن بجانے کا شوق رہا ہے۔ شہنشاہ نے تاریخ کے شعبے میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ہے، جبکہ انگریزی کی خصوصی تعلیم بھی برطانیہ کی معروف آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی ہے۔ جاپانی شہنشاہ نوروہیٹو کی اہلیہ کا نام ملکہ مساکو ہے۔ ان دونوں کی پہلی ملاقات نومبر 1986 میں ہوئی اور پہلی ملاقات میں ہی شہنشاہ کو ملکہ مساکو پسند آئی، اور پھر چند ہفتوں میں ہونے والی کئی ملاقاتوں نے میڈیا کی توجہ حاصل کر لی۔ یہاں بھی ان کی شادی میں چند مشکلات پیش آئیں، جس میں جاپان کی امپیریل ہاؤس ہولڈ ایجنسی اور شاہی خاندان کی طرف سے ملکہ
مساکو اور شہنشاہ نوروہیٹو کی شادی کی مخالفت کی گئی، جس کے بعد ملکہ مساکو اعلیٰ تعلیم کے لیے جاپان سے باہر چلی گئی۔ تاہم شہنشاہ نوروہیٹو نے تمام تر مخالفت کے باوجود ملکہ مساکو سے شادی کا فیصلہ کیا۔ شادی سے قبل 3 دفعہ مختلف موقعوں پر شہنشاہ نے ملکہ مساکو کو شادی کے لیے پرپوز کیا، اور پھر تمام مشکلات کے بعد جاپانی شاہی خاندان کی جانب سے شہنشاہ نوروہیٹو اور ملکہ مساکو کی منگنی کا اعلان 19 جنوری 1993 کو کیا گیا، اور اسی سال 9 جون کو امپیریل شنتو ہال میں دونوں کی شادی منعقد ہوئی، جس میں 800 دنیا بھر کی اہم ترین شخصیات شریک ہوئیں، جبکہ 500 ملین افراد نے اس شادی کو براہ راست دیکھا۔ شادی سے 2 سال قبل 23 فروری 1991 کو اپنے دادا کی وفات کے بعد شہنشاہ نوروہیٹو ولی عہد جاپان بن چکے تھے۔ شہنشاہ نوروہیٹو شہنشاہ بننے سے پہلے ہی دنیا میں، خاص طور پر تیسری دنیا میں پانی کی قلت کے حوالے سے فکر مند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ورلڈ واٹر فورم کے اعزازی صدر بھی تھے، جبکہ میوزک کے دلدادہ ہیں اور وائلن بجانا ان کے اہم مشاغل میں شامل ہے، جبکہ جاگنگ، ہائکنگ اور پہاڑوں کو سر کرنا ان کی تفریح میں شامل ہے۔ 1 دسمبر 2017 کو جاپان کے سابق شہنشاہ ایکوہیٹو نے اعلان کیا کہ وہ ضعیف العمری اور طبیعت کی ناسازی کے سبب 30 اپریل کو بطور شہنشاہ اپنا عہدہ چھوڑ دیں گے۔ یا جاپان کے تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کوئی شہنشاہ اپنی زندگی میں ہی بطور شہنشاہ مستعفی ہو جائے، لہذا 1 مئی کو اس وقت کے ولی عہد شہزادہ نوروہیٹو نے بطور شہنشاہ اپنا عہدہ سنبھالا۔ موجودہ شہنشاہ نوروہیٹو کی ایک صاحبزادی ہے جنہیں شہزادی آئیکو کہا جاتا ہے۔ شہزادی آئیکو 1 دسمبر 2001 میں پیدا ہوئی۔ جاپان کی تاریخ میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ شہنشاہ کے ہاں اولاد نرینہ پیدا نہ ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جاپان کے شاہی آئین میں شہنشاہیت کا حقدار صرف اولاد نرینہ کو رکھا گیا ہے۔ تاہم اب شہنشاہ نوروہیٹو کے بعد شہنشاہ کا حقدار کون ہوگا، اس پر جاپان میں سوالات پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ آئین میں تبدیلی کر کے خواتین کو بھی برطانیہ کی طرح شہنشاہیت کا حق تجویز کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ شہنشاہ کے چھوٹے بھائی اور پھر ان کے بیٹے کو شہنشاہ بنایا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ بحث جاپان میں جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں جاپان میں شہنشاہیت کا تاج کس کے سر آتا ہے۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جاپان کے موجودہ شہنشاہ پاکستان اور پاکستان کے عوام سے محبت کرتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امید ہے کہ جاپان کے شہنشاہ کی سربراہی میں جاپان کے عوام میں اتحاد اور خوشحالی اسی طرح آنے والی صدیوں تک برقرار رہے۔ شکریہ۔